السلام علیکم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم جو اجناس کھاتے ہیں، غلہ، سبزیاں، دالیں، پھل فروٹ اور دودھ، دہی، ڈیری سے بنی مصنوعات، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیں اور یہ ہمیں کتنی آسانی سے گھر کی دہلیز تک میسر ہیں، جبکہ آپ اگر اس کی گہرائی کے پیچھے جائیں تو ایک پوری داستان چھپی ہے۔ ہم لوگ بڑی آسانی سے گھر بیٹھے دودھ، دہی، پنیر، مکھن، دیسی گھی، ان چیزوں کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ رنگ رنگ کی فصلیں، طرح طرح کے پھل فروٹ اور اس طرح کی ہر چیز ہمیں گھر میں میسر ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنتیں، کوششیں اور کاوشیں ہوتی ہیں۔ وہ لوگ اپنے دن رات ایک کر کے، انتہائی محنت سے اور جاں فشانی سے کام کر کے یہ سب چیزیں ہمارے لیے مہیا کرتے ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سوچا کہ ایک ڈیری فارم کا وزٹ کیا جائے، تو ہم اس وقت موجود ہیں زی کے ڈیری فارم پہ۔ یہ زی کے ڈیری فارم ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی دوست ہیں، زاہد صاحب، ان کا یہ فارم ہے اور یہ واقع ہے نیو لال آزار کے ایک اکبی گاؤں والی سائٹ پہ۔ یہاں پر انہوں نے ڈیری کا فارم بنایا، یہاں سے دودھ، دہی اور مختلف مصنوعات جو دودھ سے بنی ہوتی ہیں وہ آل اوور دی ایریا یہ سپلائی دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سوچیں تو اس کے پیچھے بھی بہت لوگوں کی کاوشیں اور محنتیں انوالو ہیں، بہت سے لوگ ہیں، ٹیم ورک ہوتا ہے، جب کہیں جا کے کام جو ہے چلتا ہے، پھر محنت، لوگوں کی محنتیں رنگ لاتی ہیں۔ ہم لوگ تو گھر میں آرام سے بیٹھ کے اس چیز کے مزے لے لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنتیں اور کوششیں ہوتی ہیں وہ آپ شاید اس سے واقف نہیں ہیں، اور میں اسی چیز کو لے کے آپ کو یہ تھوڑی سی تفصیل بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو باہر بیٹھے سب لوگ گپ شپ لگا رہے تھے، اب ہم فارم کے اندر کا ماحول دیکھ رہے ہیں۔ دودھ کیسے گائے بھینس سے نکالا جاتا ہے، اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے، دودھ جس وقت نکالا جاتا ہے گائے یا بھینسوں کی ٹانگیں کیوں باندھی جاتی ہیں۔ وہ ٹانگیں باندھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ ٹانگ مار کے دودھ کی بالٹی پوری الٹی نہ کر دے، اس کی دم کو باندھا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو بڑی پوائنٹ کی ہے کہ دودھ دوہنے سے پہلے، دودھ نکالنے سے پہلے گائے کو، اس کے بچھڑے کو کچھ دودھ پلانا ہوتا ہے۔ جب تک اس کا بچھڑا اپنی ماں کا تھوڑا بہت دودھ نہیں پیتا، اتنی دیر تک ماں کا دودھ، جو گائے کا دودھ ہے، وہ اس کی کھیری میں، تھنوں میں نہیں آتا۔ قدرت کا نظام ہے نا۔ دیکھیں، ہم ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس بچھڑے کا حق، جو اس کے حصے کا دودھ ہے، وہ ہم انسان پی رہے ہیں۔ اسے تھوڑا سا پلا کے اور سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، پھر وہ باقی چارہ اور وہ چیزیں کھاتا ہے، جبکہ یہاں جو ورکر لوگ ہیں یہ بیٹھ کے اس کا، گائے کا پورا دودھ دوہتے ہیں، نکالتے ہیں، اور یہ جو بچھڑے ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا ایک تھن کا دودھ پی کے اور انہیں سائڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تمام جو کرو ہوتا ہے، عملہ ہوتا ہے، وہ دودھ دوہنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے، اپنے اپنے برتن اور بالٹیاں لے کے وہ سارا گایوں کا، بھینسوں کا دودھ نکال لیتے ہیں۔ پھر یہ دودھ نکال لینا یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے، ایک فن ہے۔
ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے یہ لوگ جفا کش اور ان جانوروں کے ساتھ ہلے ہوئے ہوتے ہیں. عام کوئی آدمی ہم جیسا آپ جیسا اس ماحول میں جا کے رہ کے تو بتائے، بہت مشکل کام ہے. یہ لوگ اپنی محنت کاوش اور اتنی جستجو کرنے کے بعد ہم لوگوں کے لیے تازہ اور فریش دودھ مہیا کرواتے ہیں اور گایوں سے لیتے ہیں. اب ایک اور بھی چیز کہ یہ اتنا سا کام نہیں ہے کہ بس دودھ لے لیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی حیوان مال ہیں ان کی بہت کیئر کرنی پڑتی ہے. انہیں نہلانا، انہیں دھونا، ان کی جو فضلہ ہے اس کو صاف کرنا، ان کی جہاں پر یہ رہتے ہیں ان کے پیشاب، ان کی یہ چیزیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، یہ سب بھی اس تمام عملے کی ذمہ داری ہوتا ہے. اور اس تمام عملے میں جیسے بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں مینیجر رکھے ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک انچارج ہوتا ہے کہ جو ان سب سے اس طرح کے یہ سب کام کرواتا ہے. پھر گاڑی آتی ہے اور اس گاڑی میں جو بھی دودھ دھویا ہوتا ہے، نکالا ہوتا ہے، وہ ڈال کے اور سپلائی کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. پانی کا نظام یہاں پر اچھا ہونا چاہیے. پانی سے ہی ظاہری بات ہے گائے بھینس نے پانی بھی پینا ہے، اسی پانی سے اس کا فضلہ بھی دھویا جانا ہے اور ان کے جو گوبر وغیرہ پیشاب وغیرہ ہے اس کو بھی صاف صفائی کی جاتی ہے. تو یہ ایک پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، یہ ایک اکیلے بندے کے بس کا کام نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس وقت یہ چیزیں گائے بھینسیں وغیرہ یہ سب چیزیں پالی جاتی ہیں تو دودھ وغیرہ نکالنا یہ تو کامن سی چیز ہے نا جی. دودھ تو ظاہری بات ہے دودھ کے لیے ہی پالی ہیں تو وہ دودھ تو ہم لیں گے ہی لیں گے، لیکن پھر ان کی بہت کیئر بھی کرنی پڑتی ہے. انہیں کہ آپ نے حجامت کرنی، کٹنگ کرنی، نہلانا اور بہت سے لوازمات ہیں. پھر ساتھ ساتھ جیسے ہم انسانوں میں صحت تندرستی کے ساتھ بیماری بھی لگی ہوئی ہے تو اسی طرح یہ جانور، یہ حیوان مال یہ بھی کبھی کبھار بیمار ہو جاتے ہیں. پھر ان کی دوائی دارو کا خیال، ان کو خوراک کا خیال رکھنا، موسم کے لحاظ سے ان کی دھوپ چھاؤں کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ تو جانور ہے نا، انہیں تو جہاں ایک جگہ باندھ دیا بس وہ باندھ دیا، اور انہیں کیا پتہ کہ ہم نے کٹنگ کروانی ہے یا ہمارے جسم کے اوپر بال جو بڑھ رہے ہیں اس سے ہمیں گرمی لگے گی. تو یہ ہم جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ ڈیری فارم رکھے ہوتے ہیں یہ پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی اس جانور کا ان کی آگے اولادوں کے بال کٹوانا، ان کی حجامت کروانا، ان کی لک آفٹر کرنا، یہ چیزیں جو ہے یہ ساری اس زمرے میں آتی ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بس جی دودھ والا آیا گھر میں دودھ لے لیں جی اسے، لیکن بیہائنڈ دا سین پوری سٹوری کیا چل رہی ہے، یہ کتنے مراحل سے گزر کے آتا ہے، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اور خاص طور پہ ہمارے جو شہری بابو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں انہیں تو اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ دودھ جو ہم پی رہے ہیں یا مکھن کھا رہے ہیں یا دیسی گھی کھا رہے ہیں یہ کتنے مراحل سے، کتنے پروسیس سے گزر کے آیا ہے. جہاں پر یہ جانور رکھے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے پرفضا مقام ہونا چاہیے، کھلا ماحول ہونا چاہیے، وہاں پر فضائی آلودگی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کے لیے ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے ورکرز کی کہ جو ان کو ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھتی ہے، ان کا ٹریٹمنٹ کرتی ہے، انہیں پانی پلانا، انہیں چارہ ٹائم پہ کھلانا اور ہر چیز ان کی جو مینج کرنا. تو یہ اپنے اندر بذات خود ایک پوری انڈسٹری ہے قسم کی.
بھلے آپ 4 جانور رکھ لیں، بھلے 40 رکھ لیں، جس حساب سے آپ جانوروں کی تعداد بڑھائیں گے تو اسی حساب سے آپ کو ورکرز کی تعداد بھی بڑھانی ہوگی، تاکہ آپ کا جو ڈیری فارم ہے وہ اچھے ڈگر کے اوپر چلے۔ اسی طرح ابھی کئی دفعہ مال جو ہے، جانور جو ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی بیماری کا ٹریٹمنٹ پھر ڈاکٹر جو ہوتا ہے ویٹرنری ڈاکٹر، اس کو بلایا جاتا ہے۔ وہ ویٹرنری ڈاکٹر اسے پراپر ٹریٹ کرتا ہے، پھر اس کا علاج معالجہ کرتا ہے۔ اور پھر کئی دفعہ بہت پیچیدگیاں بھی آ جاتی ہیں بیماریوں میں، کیونکہ انسان تو ظاہری بات ہے اپنی تکلیف کو بتا دیتے ہیں، جانور تو نہیں بتا سکتے کہ ہمیں اس وقت کیا تکلیف ہے۔ تو وہ پھر جو وہاں پر عملہ موجود ہوتا ہے وہ اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ اگر جانور اس کنڈیشن میں ہے تو اس کی کیا علامات ہیں۔ وہ پھر ویٹرنری ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں، اور پھر ویٹرنری ڈاکٹر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ذاتی طور پہ خود آتا ہے اور آ کے ڈیری فارم میں وزٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس وقت جو جانور ہیں وہ کسی بیماری میں تو مبتلا نہیں ہیں، یا انہیں کوئی ایسی پریشانی تو نہیں ہے، اور اس حساب سے وہ پھر ان ملازمین کو وہاں پر جو رہ رہے ہوتے ہیں انہیں پراپر گائیڈ لائن دے کے جاتا ہے کہ آپ ان کو خوراک میں یہ چیزیں ڈالیں یا اس طرح اسے ٹریٹمنٹ کریں تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو یہ اپنے اندر ایک پورا علم کا جہان ہے یہ بھی، کہ آپ جس وقت فارمنگ کا کام شروع کرتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک پیچیدہ قسم کا کام بھی کہہ سکتے ہیں آج کل کے ماحول کے مطابق، کیونکہ ہم لوگ اس حساب سے علم نہیں رکھتے کہ جانوروں کی کیا ضروریات ہیں، کیا وہ کھانے میں انہیں پسند ہے، کس موسم میں وہ کیا کھانا چاہتے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں اسی طرح جانوروں کی بھی سوچ ہوتی ہے، وہ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے، ہم لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ تو یہ وہی لوگ جانتے ہیں کہ جو ان کے درمیان رہتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے پیار کرتے ہیں، وہ پھر ان کی عادتوں کو، ان کے اعتبار کو سمجھتے ہیں۔ ویٹرنری ڈاکٹر جانور کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ اس وقت جانور کی کیا علامات ہیں اور یہ کس بیماری کا شکار ہے، پھر وہ اس حساب سے پراپر گائیڈ لائن دے کے جاتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح کریں، اس طرح کریں، آپ اسے خوراک میں یہ چیزیں ڈالیں اور اس طرح اسے ٹریٹ کریں، یا جس ماحول میں اس وقت یہ جانور رہ رہے ہیں آیا کہ یہ ماحول ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ویٹرنری ڈاکٹر جو ہے یہ بتا کے جاتا ہے، تو پھر مینیجر جو ہے وہ اپنے بقایا عملے کے تھرو ان سب چیزوں کے اوپر عمل درآمد کرواتا ہے تاکہ تمام جانور صحت مند رہیں اور ان کی دودھ کی پیداوار اور افزائش اچھی ڈگر کے اوپر ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ایک اچھے ڈیری فارم جو ہیں وہ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہی ڈیری فارمز کی جانور صحت مند ہوتے ہیں اور اچھا دودھ کی پیداوار بھی ان کی اچھی ہوتی ہے۔ پھر جس وقت یہ سب پروسیس تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے سب سے جو مین چیز کہ جو دودھ آپ حاصل کرتے ہیں ان سے آگے کیا کیا پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، وہ آگے کام کو مزید بڑھائیں، تو جتنا بھی آپ بڑھاتے جائیں گے وہ سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جس وقت یہ کوئی بھی عید تہوار یا اس طرح کی کچھ چھٹیوں کا ویکینڈ کا ٹائم آتا ہے تو پھر تمام ملازمین بیٹھ جائیں آ کے مالک کے پاس۔ یہ ہمارے جو آسمانی کلر میں بیٹھے ہیں زاہد صاحب، یہ بیٹھ کے سب کو ویکینڈ کے اوپر خرچہ وغیرہ دیتے ہیں، عید تہوار کے اوپر عیدی وغیرہ ملتی ہے سب کو، اور اس طرح
ہنسی خوشی سب کا اچھا ایک ٹائم سپینڈ ہوتا ہے۔ یہ تھی ناظرین آج تک کی ساری روداد داستان۔ باقی اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ شکریہ۔